لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 4 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، وجعل اہلہا، اور اس کے رہنے والوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور ان میں سے ایک گروہ کو اتنا دبا کے رکھا تھا، یذبح ابناءہم، کہ ان کے اولاد کو، ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتا۔ انہ کان من المفسدین، حقیقت یہ ہے کہ فرعون کا شمار ان لوگوں میں تھا جو زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، کہ میرا پیغمبر ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو اسی واقعے کی ابتدا اس آیت کریمہ سے کی جا رہی ہے، جس میں سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمائی کہ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی۔ سورۃ طٰہٰ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ فرعون کو ایک دن خواب ملا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی اور قبطیوں کے مکانوں کو اس نے جلا کے رکھ دیا۔ جب فرعون نے نجومیوں سے اور خواب کی تعبیر بتلانے والوں سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں، بنی اسرائیل کے لوگوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ آپ کی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو فرعون نے پھر اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان فرعون علا فی الارض، کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، اور زمین میں جو رہنے والے لوگ تھے ان کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کو فرعون نے بڑا دبا کے رکھا تھا، اور وہ گروہ کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یعنی بنی اسرائیل۔ ان کی بیٹوں کو یہ ذبح کر دیتا اور ان کی عورتوں کو یہ زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور زندہ چھوڑ دیتا اس لیے کہ عورتوں سے اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا، اور ان عورتوں کو بطور باندی، بطور نوکرانی بنا کر اپنے گھروں کے کام کاج بھی یہ کروایا کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہ کان من المفسدین، بے شک یہ جو فرعون تھا اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو زمین میں فساد مچانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے تھے، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو فرعون نے دبا کے رکھا ہے ہم ان لوگوں کو ان کے اوپر احسان کریں، ونجعلہم ائمہ، اور ہم ان کو لوگوں کا پیشوا بنائیں، ونجعلہم الوارثین، اور ہم ان لوگوں کو زمین کا وارث بنا دیں، ونمکن لہم فی الارض، اور ہم ان لوگوں کو زمین کے اندر اقتدار عطا کریں۔ فرعون تو یہ چاہتا تھا کہ میں ان کو ختم کر دوں اور ہمیشہ یہ میرے محتاط رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن ہم چاہتے تھے کہ ہم ان پر یہ احسان کریں۔ احسان کیا کریں؟ کہ انہیں زمین کے لوگوں کا پیشوا بنا دیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے 70,000 کے قریب انبیاء بھیجے ہیں، بادشاہت بھی بنی اسرائیل کے اندر رہی، نبوت بھی بنی اسرائیل کے اندر رہی۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، فرعون اور فرعون کے ماننے والوں کی غرقابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسی جگہ کا وارث بنا دیا کہ جہاں پر فرعون ان پر ظلم کیا کرتا تھا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہاں پر اقتدار بھی عطا کیا تھا، اور فرمایا وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم دکھائیں فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو منہم، انہی بنی اسرائیل کے ذریعے سے ما کانوا یحذرون، وہ چیز دکھائیں کہ جس سے یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگے رہے۔
انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم سارے بچوں کو جو قتل کر دیں گے تو ہماری سلطنت باقی رہے گی۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم موسیٰ کو انہی کے ہاتھوں سے بچا کر اور اسی موسیٰ کو ان کی تباہی کا ذریعہ بنا دیں، اور اس چیز کو فرعون بھی دیکھے، فرعون کے ماننے والے بھی دیکھیں، فرعون کا وزیر اعظم حامان بھی دیکھے، وہ سب دیکھ لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دکھایا بھی۔ آگے اسی چیز کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے الہام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، ان ارضعیہ، کہ آپ اپنی بیٹے کو دودھ پلائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اب ان کی والدہ کو پتہ تو تھا کہ فرعون چھوڑے گا نہیں، تو ان کی والدہ طبعی طور پر انہیں ڈر محسوس ہوا کہ اگر میرے بیٹے کا پتہ چل گیا تو اس کو بھی فرعون قتل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا۔ اب الہام کیسے کیا؟ خواب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، براہ راست بھی ہو سکتا ہے، فرشتے کے بھی ذریعے بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ذریعہ ہو، لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وحی کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی نبیہ تھی، اس لیے کہ عورت کبھی نبی نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا، میرا پیغمبر وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ بھی سب کے سب مرد تھے، عورتوں میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ الہام ہوا تھا، وہ خواب کے ذریعے ہو، وہ کسی فرشتے کے ذریعے ہو، تو نبوت پھر بھی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ محض ایک الہام تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ کی والدہ، آپ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں، اگر آپ کو کوئی خوف محسوس ہو تو پھر کیا کریں؟ فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ کو حضرت موسیٰ کے بارے میں کوئی خوف ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو آپ اس کو سمندر میں ایک صندوق کے اندر بند کر کے آپ اس کو سمندر میں ڈال دیں۔ وَلَا تَخَافِي، اور آپ نے ڈرنا نہیں ہے، وَلَا تَحْزَنِي، کسی قسم کا کوئی غم نہیں کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آپ کے پاس لائیں گے، وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ساتھ ایک خوشخبری بھی سنا دی کہ پھر ہم ایسے نہیں لائیں گے، حضرت موسیٰ آپ کے پاس آئیں گے بھی اور ہوں گے بھی پیغمبروں میں سے، ہم اسے پیغمبر بنا کر آپ کے پاس لائیں گے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خوف محسوس ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کر کے سمندر کے اندر ڈال دیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اور جب تھوڑے دور گئے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھر اور فرعونیوں کے جو مکانات تھے ان کے درمیان تقریباً 3 میل کا فاصلہ تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو صندوق میں ڈال کر سمندر میں ڈالا، اور یہ تھوڑا سا دور گئے تو فرعون کے جو ماننے والے تھے، فرعون کا جو لشکر تھا، انہوں نے ایک صندوق کو آتے ہوئے دیکھا، اس کو پکڑا، اس میں دیکھا کہ اس میں تو ایک بچہ ہے، اس کو فرعون کے پاس لے کے گئے۔ فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ علیہ السلام، اس نے فرعون کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اس کو قتل نہ کرو، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے ہو کر ہمیں کوئی نفع پہنچا دے۔ علماء کرام لکھتے ہیں، مفسرین حضرات، کہ وہ نفع، چونکہ حضرت آسیہ کی نیت ٹھیک تھی، انما الاعمال بالنیات، ان کی نیت ٹھیک تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان لانے کی بھی توفیق عطا فرما دی۔ وہ پھر حضرت موسیٰ پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی انہیں عزتیں بھی عطا فرمائیں۔ اسی کا ذکر ہے، فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، جب ان کی والدہ نے انہیں سمندر میں ڈالا تو آل فرعون نے اس صندوق کو اٹھا لیا۔ کیوں؟ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا، تاکہ یہ موسیٰ بڑا ہو کر انہی کا دشمن بنے، وَحَزَنًا، اور ان کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنے۔ اِنَّ فرعون، بے شک فرعون نے، وحامان، اور حامان نے اور ان کے لشکر نے، کانوا خاطئین، بہت بڑی غلطی کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے اپنے گھر میں لا کے ان کی پرورش خود کی، اور پھر یہی موسیٰ علیہ السلام ان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن گئے۔ انشاءاللہ مزید قصہ آگے آئے گا تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔